پتہ لگنے کے لیے کہ جو وہ پتہ اب اگر جو پاکستان ہے وہ تو مومنین میں نہیں آ سکتا. ہم تو سپر پاور تو نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنی جو حکومت ہے اس کو نہیں سنبھال سکتے. تو یہ جو مومنین ہوتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سپر پاور نہ ہو. اس لیے تو ہمارا 137 نمبر ہے ہمارا. یہ اپنے فیصلے خود کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. تو یہ طاقت جو ہے اس کا حصول کرے پہلے. اور اس میں اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب پرویز صاحب نے ساری عمر جو ہے وہ اس کام میں لگائی ہوئی ہے کہ الحق جو ہوتا ہے، یہ جیسے قرآن ہے الحق آیا ہے، یہ ہر آدمی کا حق ہے. الحق ہے، اس کے پاس الحق آئے. الحق کو اس کے تک پہنچانا جو ہے یہ ایز اے رائٹ وہ ہر انسان ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اگر نہیں آتا تو اس کو اس کی سزا نہیں ملتی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نابالغ ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، جو پاگل ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، کیونکہ الحق اس کے پاس گیا ہی نہیں ہے. بلکہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ جو لوگ جائیں گے دوزخ میں تو ان سے دروغہ یہ سوال کریں گے کہ کیا تم تک حق پہنچا نہیں تھا جو تم یہاں آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جی ہم پہ کوئی کہے گا ہم تک پہنچا تھا لیکن ہم نے غور نہیں کیا یا ہم تک پہنچے نہیں ہے. تو الحق اگر نہیں پہنچتا، اگر یہ ہم تو کہتے ہیں اگنورینس آف لا نو ایکسکیوز، یہ ہمارے وکیل صاحب یہ کہتے ہیں. تو قرآن یہ کہتے ہیں تو اگنورینس آف لا جو ہے نہیں آپ نے ہونے دینی. لا جو ہے الحق آپ نے پہنچانا ہے، یہ آپ کا فرض ہے. یا اللہ کہتا ہے میرا فرض ہے جو اس نے قرآن دیا ہے. ہر ایک کے اندر الحق رکھتی. کائنات میں سورج کے اندر الحق ہے، وہ اگر وہ ذرا بھی کوتاہی کرے نکلنے میں، ایک عرب حصہ، ایک بڑا عرب حصہ بھی، عرب کا ایک اور کچھ حصہ بھی اگر یہ کرے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے. یہ الحق جو ہے ہر پرندے میں ہے، ہر چیز میں ہے، وہ کس کی سرتابی نہیں کر سکتے. انسان جو ہے جس کو ذات دی ہوئی ہے اس کو الحق دیا، اور اس پہ اندر اس لیے نہیں ودیت کیا، ان بلٹ اس لیے نہیں کیا، وہی کے ذریعے کیا گیا ہے کہ اگر ان بلٹ کر دیتا تو یہ مجبور ہو جاتا. جس میں ان بلٹ کو کر دیا اللہ نے وہ پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اللہ کو جو انسان کو عقل دی گئی ہے خود کرے، تلاش کرے، اور پھر مدد کے لیے الوحی بھی پہنچا دی گئی ہے کہ اس کو اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے تاکہ الحق جو ہے وہ اس تک پہنچ سکے. اگر الحق تک نہیں پہنچتا تو وہ جرم کی سزا اس کو نہیں مل سکتی. اس کو ایز اے جو ہے غافل ہونے کی یا جاہل ہونے کی سزا مل جائے گی کہ وہ جاہل رہے. یہ جاہل ہونا بھی جو ہے یہ بھی کوئی اچھی بات ہے، اس کی سزا ہوتی ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، آدمی رہ جاتا ہے. لیکن الحق جو ہے ایز اے رائٹ جو ہے پہنچانا ہے. یہ ہم نے اب ہمارا جو ہے نا الحق جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن الحق ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہم نے تنقیدی طور پر دیکھتے بھی ہیں، ہم اس کو پروو کرنے کے لیے بھی ہر دار کی بازی لگاتے ہیں. تو یہ پرویز صاحب نے یہ کام جو ہے نا الحق پہنچانے کا پہلا چیز یہ ہے جو آپ نے منزل ہے جو آپ نے کرنی ہے اسلامک اسٹیٹ کے لیے. پہلا اس میں منزل یہ ہے کہ الحق جو ہے آپ اس کو پہنچائیں، جس کو ابلاغ کہتے ہیں. ابلاغ علیک البلاغ و علینا الحساب. رسول اکرم بڑے دکھ ہوتا تھا ان کو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے نقصان کر رہتے ہیں. نہیں، آپ کو کیا دکھی ہونے کی؟ اگر ان پہ ایمان نہیں لانا ہوتا تو اللہ ان کو دیتا ہی نہ، طاقت ہی نہ دیتا کہ یہ انکار کر سکے. یہ تمہارا کام نہیں ہے. کئی رسول ایسے بھی گزرے ہیں جن کو ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا جن کو. تو یہ ان کا کام نہیں ہے کہ ایمان وہ لاتے ہی ہیں نا، ان کا کام ہے حق کو پہنچانا. کیونکہ خدا نے تو وہ دے دیا آپ کو، بھائی کی شکل میں دے دیا، عقل کی شکل میں دے دیا. اب آپ کا فرض ہے کہ اس کو پہنچا دے. پہنچانا جو ہے یہ مومنین کا فرض ہے. تو پہلا یہ کام ہے، اگر آپ کر کے تو پھر مومنین کی جماعت بنائیں گے. دوسرے میں آ جاتا ہے کہ آپ پہنچائیں اور پھر ایک مومنین کی جماعت بنائیں، پھر وہ ان میں طاقت ہو جائے اتنی کہ وہ دیوار کو گرا سکیں، پھر اپنی اسلامی حکومت. اس سے پہلے تو یعنی ہر منزل ٹیک آف کرنے کے لیے پہلے الحق پہنچانا. اب ہمارے سامنے جیسے میں نے آپ کو کتاب کا ذکر کیا ہے کہ الحق کا کہتے ہیں یہ ایک وہی مطلوب ہے، ایک وہی غیر مطلوب، اور وہی غیر مطلوب وہ بھی کہتے ہیں الحق ہے. اور بھائی وہ الحق ہے اس لیے ہے کہ الحق، میں تو کہتا ہوں نا کہ میں کہتا ہوں الحق ہے
تو یہ ایز اے مدعی میری ذمہ داری ہے میں پروو کروں. اگر نہیں کرتا تو بے معنی چیز ہے، لغو چیز ہے. وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم کہہ گئے بس جو اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ جو بات کرے گا تو وہ واجب القتل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور وہ یہ کہتے کہہ کیا گئے ہیں. اب رسول اکرم نے یہ کہنا ہے کہ عورتیں منحوس ہوتی ہیں، کیوں کہنا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میں جو کرتا ہوں عقل و بصیرت سے، علاوہ وجہ اور بصیرت، ایمان بھی علاوہ وجہ اور بصیرت کرتے ہیں. وہ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں یہ جو منافقین ہیں یہ آئے ہوئے ہیں تیرے پاس اور تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو خدا کا پیغمبر ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ تو خدا کا پیغمبر ہے، اور اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اس لیے کہ یہ عقل سے نہیں کہہ رہے، ویسے کہہ رہے، ایمان لا کے نہیں کہہ رہے. تو ایمان لانے کے لیے تو آپ کے دل و نگاہ مطمئن نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں، مسلمان تو کچھ بھی نہیں. تو یہ دونوں چیز جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحق جو ہے وہ مسخ ہو گیا ہے. قرآن کا میسج جو ہے اس کو تو اس حد تک مسخ کر دیا گیا ہے کہ وہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں ساری تفصیل دی گئی ہیں، مکمل کر دیا گیا ہے، تمام کر دیا گیا ہے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں رہ گئی. جتنے بھی اصول دے دیتے جزیات تو اس کے مطابق کریں تو وہ اس کے مطابق ہی ہو جاتی ہیں نا، اصولوں کے مطابق. ان اصولوں کے مطابق قیامت تک کے لیے جو نفذ الامر ہے وہ الحق کی جو ہے وہ دے دی گئی. خدا نے کائنات بنائی، اس نے تو اصول دینے، جس نے بنایا اس نے دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اصول دے دیے ہوئے ہیں، اس پہ عمل کر کے بھی دیکھ لو. یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی عمل کر کے بھی دیکھ لو. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں دے دیے ہیں، لیکن اب ہم نے جو پہلی منزل جو ہے وہ تبلیغ کی، اس سے پہلے ایک اور منزل آ گئی ہے کہ جو حق ہے اس کو سامنے لائیں. اب قرآن کو رہنے نہیں دیا گیا. اب یہ ہے اصل میں اس میں ٹیک آف کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ الحق کو سامنے لایا جائے، نہیں تو دوسری منزل آ ہی نہیں سکتی. پہلی سے دوسری جماعت میں جانا ہے، پھر تیسری میں جانا ہے. اگر وہ نہیں عبور کریں گے تو پہلی کے پہلی میں رہیں گے. اب آپ دیکھیں کتنا یہ ٹاسک ہے اور کتنا جو ہے اس میں ہمیں تکلیفیں ہوتی ہے اس میں کہ الحق کے لیے اس کو مسخ کر دیا گیا ہے. سر اس کو پہلے اصلی شکل میں لانا ہے، یہی اس میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی ہے. اور لانا کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا اصول کیا ہے. اصول جو دیے ہوئے ہیں قرآن میں دیے ہوئے ہیں، یا عقل نے بھی جو دریافت کیے ہیں وہ یہی ہے جو عصر حاضر کے زمانے میں آپ کالجوں میں یہی پڑھتے ہیں. جو مستند ترین ہوتے ہیں ان کے اصول دیے ہوتے ہیں جو اس زمانے میں رائج ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ اسی کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق ان کا کیا ہے. پھر اس کو لاجیکلی دیکھتے ہیں، اس میں تنقیدی طور پر دیکھتے ہیں، علمی طور پر دیکھتے ہیں. یہ اپروچ ایسے ہے. اب اس اپروچ کے تحت ہم دلائل دے سکتے ہیں. اگر وہ یہ اپروچ ہی نہیں ہے تو دلائل بھی نہیں ہوتے. اور یہ چیز ایک اور چیز جو پرابلم تھی کہ اس قسم کے لوگ جو ہے ہی نہیں جو دلائل سے جو ہے قرآن کو پڑھیں یا سمجھیں، عقل سے پڑھیں. یعنی بڑا اچھا ڈاکٹر ہے لیکن اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تو قرآن کے لیے، قرآن کا تو علم کے لیے وہ جاہل ہوا نا. اب ہم کہتے ہیں جی اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں، اتنی دنیا کے بڑے بڑے ہیں، فلاسفر ہیں، یہ ہے وہ جو بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحیح نہیں ہے، آپ کی بات صحیح ہے. تو کس کی بات مانی بھائی؟ تو وہ تو بات ان کی ساری دنیا مانتی ہے. تو بھائی اگر وہ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری کی جو ان کی قسم ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس کے متعلق بات مانتی ہے نا. قرآن کے لیے قرآن کو پڑھیں، سب کو فکر سے کریں، تو اس میں آپ نے جو پڑھے گا وہ اس کو علم حاصل ہوگا، جو نہیں پڑھے گا اس کو نہیں ہوگا. اب جو نہیں پڑھتا ہے وہ اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے نہ جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایکسپیرینس کہ ہماری یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈی کے جتنے چانسلر ہیں، پرو چانسلر ہیں، پروفیسر ہیں، وہ اتنی ڈگری لے چکے ہیں، لیکن دے آر ورس دین دا مولوی. دے آر ورس دین دا مولوی. مولوی تو تب بھی جو ہے اس کو آتا ہو جاتا نہیں ہے، تو اتنا وہ نہیں ہوتا، کانفیڈنس نہیں ہوتا. یہ تو کانفیڈنس سے جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں.
تو انہوں نے کیا تیار کرنی. اب یہ دیکھو نا, یہاں پہ آتے ہیں, یہ مسق ہو گئی ہے, تو مسق کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے نا. تعلیم اگر آپ جس میں حاصل کرتے ہیں, وہ تعلیم جہاں آپ کرتے ہیں, جو آپ کو نصاب میں پڑھاتے ہیں, جو چیزیں وہاں آتی ہیں, اور جو پڑھانے والے ہیں وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ کام جو ہے نا سر بہت مشکل ہے. اس میں مطلب ہے آدمی کا دل ہی دکھتا رہتا ہے, اور یہ کرتا رہتا ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ ہمارا یہ پرویز صاحب نے بھی یہ سمجھ لیا ہوا تھا کہ بھائی ہمارا کام جو ہے نا دل دکھنے والی بات نہیں ہے. ہم نے جو کام کرنا ہے کہ ہم نے جو خالص قرآن ہے, خالص قرآن حسبنا کتاب اللہ جس کا ہمارا نعرہ ہے, اس کے حساب سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور پھر آگے پیش کرنا ہے. اور آگے پھر پیش کر کے, اب میں نے ایک کتاب لکھی ہے تو اس میں میرا دعویٰ یہ ہے, میں لوگوں کو یہ کہتا کہ بھئی اس میں جو چیزیں آپ سوال کرتے ہیں نا, سمجھتے ہیں, سب سوالوں کے جواب اس میں ہیں. اور ان جوابوں میں جو آپ کے اعتراضات ہیں, اس کے جواب, اعتراضات کے بھی جواب آپ کے ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پڑھیں گے اور چھاپیں گے ہی نہیں کوئی, تو پڑھیں گے نہیں کوئی تو کیا ہے. یہ قرآن جو ہے اتنی سمپل کتاب ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کو آسان عربی زبان میں اتارا گیا ہے. آسان جو عربی کے کورسز ہو رہے ہیں بڑے جو ہے. اب یہ میں بڑا خوش ہوں کہ یہ سلیم صاحب اور ہمارے مہربان ہیں, یہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے, سسٹم کیا ہوا ہے. اس کے بغیر تو کانفیڈنس نہیں آ سکتا. عربی نہیں آتی آپ کو, پہلا طریقہ تو یہ ہے عربی, اور بڑی آسان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے آپ کے انٹرنیٹ میں اتنے سب مل جاتے ہیں آپ کو کورسز کہ 6-8 مہینے لگائیں تو آپ کو متن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اتنی آسان زبان میں دیا گیا ہے, اتنا کیا قرآن کلیم بھی کرتے ہیں. لیکن اب پڑھیں تو آسان چیز جو ہے, تو اگر آپ آنکھیں بند کریں گے تو پھر تو نہیں نا آسان رہتی. آنکھیں تو کھولنی پڑے گی اس کے لیے. تو یہ ان کے تھے اس طریقے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے, جو ہمارا ساری دنیا میں نظام سرمایہ داری چھایا ہوا ہے, اور فلاسفر میں دیکھتا ہوں ان کا جو لٹریچر دیکھتا ہوں تو وہ یونیورسل کی بات کرتے ہیں, یونیورسلزم کی کرتے ہیں, وطن کی بات نہیں کرتے ہر ایک کی. وہ یہ کہتے ہیں یونیورسل سسٹم ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا, ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن, سب سے بڑا وطن تھا. ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. بالکل. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی ہم وطن پرستی میں لگے ہوئے ہیں. جو ہمارا وطن, جو ہماری پیٹریزم کیا ہے, وہ بھائی مائی کنٹری از رائٹ. چاہے وہ ایٹم بم مار کے تو سارے جاپان کو ہلا کر دے, تو وہ مائی کنٹری از رائٹ. باقی کے جو ہیں وہ ان کی دولت کو چھین کر لانا جو ہے, یہ بھی ہیروئزم ہے. کوئی اخلاق نہیں. یہاں اتنا ہے کہ وہ چلے اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے, اپنے وطن کے لیے کرتے ہیں, وہ بھی بت ہے. یونیورسلزم کی بات کریں, یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک مفکر کر سکتا ہے نا, جس کا کوئی ہونا. اور یہ مصیبت یہ ہے کہ یہ مفکرین جو ہیں اب میں دیکھ رہا تھا حقوق انسانی میں جو ہے, یہ اس نے دیے ہوئے ہیں کوئی تھوڑے سے 300 یا کتنے دیے, میں نے لکھے ہوئے اپنی کتاب. یہ چارٹر آف یہ بنایا, اقوام متحدہ نے حقوق انسانی کا ایک چارٹر بنایا ہے, اور وہ اس کے انہوں نے مطلب ہے زور دے کے ساری کنٹری نے وہ اپروو کیا ہے, سارے عالمین جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں. اس کے جو 75% جو ہے نا وہ اس نے دیے ہوئے حقوق انسانی, وہ سب قرآن کے اندر ہے. اور 25% جو ہے جو وہ قرآن نے اور زیادہ دیے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے قرآن کے خلاف جاتی ہے, یہ نہیں ہے. یہ انسانی عقل سے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں, عقل و فکر سے پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو مدد مل جائے, وہی کی قرآن کی مدد مل جائے, تو یہ تو پھر ہوتا ہے نا, پھر آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں, اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے. جیسے ہم کوئی سوال کرتے ہیں, اگر امتحان دیتے تھے جبرے میں, اگر ہمیں جواب کا پہلے پتہ ہوتا تھا تو ہم جلدی پہنچ جاتے تھے اس پہ. یہ جواب پہلے دیا گیا ہے اس میں, لیکن پہنچنا آپ نے عقل سے, اپنی عقل سے پہنچنا. کوئی دیر از نو شارٹ کٹ. تو یہ میں اس لیے وہ واقعہ بھی جو کہہ رہا تھا وہ یہ ایوب صاحب کا,
ایون ایک دفعہ میں سنایا بھی ہے یہ واقعہ کہ وہاں بھٹو صاحب بھی ہوتے تھے. بھٹو صاحب کے خلاف جب ہوئی مہم زیادہ ہو گئی, تیز ہو گئی, تو وہ مولویوں کا زور پڑ گیا. تو اس نے پھر پرویز صاحب سے رابطہ کیا بار بار بھٹو نے. اس نے کہا جی آپ نظام ربوبیت کی جو بات کرتے ہیں تو میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے 100 آدمی دے دیں اپنا جو, تو میں یہ کر دیتا ہوں. انہوں نے بات سنی انسنی کر وہ پیچھے, جب وہ پیچھے ہی پڑ گیا اور اس نے مطلب رونا شروع کر دیا ایک قسم کا, تو پھر اس نے کوئی ایک لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے, اس نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک مشاورتی کمیٹی بنا دی جس میں بھی شامل تھا. تو مشاورتی کمیٹی میں ہم نے جس وقت یہ غور کیا اس پہ بات پہ, اس لیے کہ پرویز صاحب کوئی انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی کوئی اس کے حق میں بولنا ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ مشاورتی ہے, میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے اس کے وعدہ کروا لیا, میں نے کیا نہیں ہے, دھکے سے مجھ سے کروا لیا ہے کہ میں مشاورت کروں گا. تو مشاورت میں ایک بات اس نے کہی تو صحیح تھی, اس نے کہا جی دے شوڈ بی لائل ٹو می. لائل تو ہوتا ہی ہے وہ آدمی جس کا لیڈر ہوتا ہے, لیڈر کا تو لائل ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز ہم سے ہضم نہیں ہوئی, تو اس لیے وہ ختم ہو گیا اسی وقت. ان کو بھی بہانہ مل گیا کہ کہنے کا کو نہیں چاہتے تھے کہ اس کو اتنے مان سے کوئی بات کر رہا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو ناراض کر دیا جائے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں ہر جگہ مخالفت ملتی ہے. ہمیں بڑی بڑی تکلیفیں ہم نے صحیح خود سے ہی نہیں ہے, رشتے کے ہی جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں, آگے نہیں جاتے تھے. تو یہ چیزیں تھی اس میں کہ, لیکن یہ ہے کہ پرویز صاحب نے بھی, پرویز صاحب کے اوپر 1000 سے زیادہ جو تھے جو مستند علماء ہوتے تھے نا اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے, پشچمی پاکستان بھی ہوتا تھا, اس کا جو مولوی ہیڈ مولوی ہوتا تھا, اس نے سب نے جو ہے متفقہ طور پر ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہوتا کہ یہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, بجائے اللہ اور رسول کی اطاعت کو کہتے ہیں کہ اسلامی مملکت کی اطاعت کرو. یہ دیکھو یہ لوگوں کی اطاعت کو جو ہے نا اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے, یہ منکر رسول ہے. اس طریقے کے بنا کے حضور سی کر کے انہوں نے ایک دفعہ جو ان کے مفتی شفیع تھے شاید ان کے ہیڈ تھے اس وقت, تو مفتی شفیع سے پرویز صاحب نے کہا کہ یار آپ نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے. مجھ سے پوچھا تو ہوتا جو اعتراض کیا ہے کہ بھئی آپ یہ اعتراض ہے اس کا جواب دے, آپ نے مجھ سے پوچھنے کی گوارش نہیں, کوشش گوارش نہیں کی. کہتے جی وہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کی کتابوں میں جو یہ چیزیں ہیں, وہ کہتے صاحب آپ نے سب آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ دی ہوئی ہیں, غلط منسوخ کیا ہوا ہے, تو میری کتابیں ہیں ان سے لے لو, پوچھ ہی لیتے. انہوں نے پوچھنے تک کا گوارا نہیں کیا ان کو کہ یہ کفر کا فتویٰ لگا کے, اور ہم پہ یہ کہہ دیا ہے جو ان کے جو اس کلاس میں تھے کہ ان سے کوئی سوشل جو ہے بائیکاٹ ہو جائے گا, وہ نکاح ان کا نہیں ہو سکتا کسی سے, جنازہ ان کا پڑھنا حرام ہے, یہ ہے وہ ہے, ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو کفر کے فتوے سے لگا کے کر دی ہیں اس نے. اس لیے کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے, ایک کوئی گاؤں تھا, کوئی میاں والی کے قریب کوئی گاؤں تھا, تو ایک دیہاتی سا لڑکا سا تھا, تو وہ ایسے درس دے رہے تھے نمبر صاحب کو اپنے گھر میں, تو وہاں پہنچ گیا. تو وہ اس نے کہا جی یہاں کہ پرویز صاحب کون ہے. تو ایسے ہم نے ان سے پوچھا بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو پرویز صاحب کون ہے. کہتے جی میرے گاؤں میں کوئی ایک آدمی کہہ رہا تھا جی ایک دابا تنک ہوگا, وہ اس کا سارا چھایا ہوگا, آسمان تک بھی پہنچا ہوگا, وہاں آگے جہاں بھی ہے نا ساری میں اس کے اس میں وہ سمایا ہوگا, تو جب وہ چلے گا اور پاؤں کو زور زور سے مارے گا تو وہ جو ہے نا قیامت آ جائے. اس قسم مجھے یاد نہیں اچھی طرح کہ کوئی اس قسم کی دعوتن کی بات ہو, آئی ایم سوری اس قسم کی فضول سی بات ہو. تو کہتا جی میں نے ایسے سوال کر دیا کہ جی اگر وہ چلے گا کیسے, سارا تو وہ چھایا ہوا ہے, تو جگہ تو ہے نہیں ہے, تو چلے گا وہ کیسے. تو کہتے جو سب نے کہتے یہ پرویزی ہو گیا. کہتے جی مجھے مار کے نکال دیا انہوں نے گاؤں میں. تو میں تو صرف پرویز صاحب کی شکل دیکھ لیا, تو میں نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی, تو میں اتنی دور ان کی شکل دیکھ لیا ہوں کہ وہ کون آدمی ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی مار پڑی. یعنی اتنا جو ہے وہ
اب پروفیسر صاحب میں نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا کہ یہ ہماری مروجہ نماز جو ہے یہ قرآنی صراط کے راستے میں حائل ہوتی ہے. وہ ہمارے آدمی جو ہیں انہوں نے پروفیسر صاحب نے بھی کہہ لگا دی. انہوں نے مجھ سے پوچھا یار یہ تم نے کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا میں اپنی طرف سے کہاں لکھا ہے؟ وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو دکھاوے کے لیے نمازیں کرتے ہیں وہ ان پہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ وہ کیا کہا ہے جی لعنت کی ہے کہ اس سے لعنت کی تو نہیں میں کہتا اس کو کہا ہے کہ وہ یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے میں نے کہا ہے کہ یہ دکھاوے کی چیز جو ہے جو نماز دکھاوے کی رہے گی نا. نماز تو اس کا ایک ترجمہ کرنے جو ہے نا وہ یہ بھی ایک قسم کی وہ پارسیوں کا لفظ ہے. نماز فارسی کا لفظ ہے. اس میں یہ چیز آ رہی ہے. 5 وقت بھی پڑھتے ہیں ابھی بھی. تو ان سے لے کے کرنا میں کہ یہ صلاۃ جو ہے صلاۃ کا تو ایک جیسے آپ پروفیسر صاحب کا بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ نماز جو ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں یہ اعلان ہوتا ہے یہ ہمارا ایجنڈا ہے اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو اب صرف ایجنڈے کو کہہ دینا کہ وہ پڑھنے کو ایجنڈے کو کہہ دینا کہ وہ پورا ہو گیا نہیں. وہ ایجنڈے کو آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. پھر وہ صراط کا ایک نظام آتا ہے. صراط کا ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. ہر پرندہ جو ہے اپنی صلاۃ جانتا ہے. تو یہ نماز پڑھتا ہے وہ صلاۃ جانتا ہے کہ جو فرائض زندگی ہے اس کے جو فرائض ہیں وہ ان بلٹ ہو گئے ہوئے اللہ نے کر دیے ہوئے. وہ جانتا ہے. سورج کو پتہ ہے کس وقت نکلنا ہے کہ نہیں پتہ. یہ سارے درندوں کو پتہ ہے. وہ ایک دی ہوئی ہوتی ہے انسٹنکٹ ہوتی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جبلت کہتے ہیں. وہ ہماری جبلت ہے اس کے جبلت کے مطابق کرتا ہے. انسان بھی جو ہوتا ہے جسمانی طور پر اس کے جبلت کے تحت کرتا ہے. پھر اس کو عقل دی پی ہے کہ جبلت پہ کنٹرول کر سکتا ہے. وہ کنٹرول نہیں کر سکتا مجبور ہے. ہم جبلت پہ کنٹرول کر کے اس کو ڈیسنٹ کر کے ایک مقصد کے تحت لے جا سکتے ہیں. ہمارے میں ہم میں یہ چونکہ وہ بلٹ نہیں چیز ہوئی ہے. تو یہ میں دیکھ رہا تھا پروفیسر صاحب کہ میں شخصیت کے متعلق جو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو جو ڈیفیکلٹی آ رہی تھی وہ جو ان کے خلاف اتنا محاذ اکٹھا ہوا تھا کہ پریشان ہوتے تھے وہ اس میں. اور بڑے اب ہوتا یہ تھا کہ سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جیسے وہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ پیچھے ہی کو ووٹ دیتے ہیں. اسی طرح وہ جو ہے نا جتنے تھے وہ سارے جو ہیں وہ مولویوں کے پیچھے لگے. مولویوں نے میں کتاب میں جو اپنی کتاب میں جو میں سمجھتا ہوں جس سے مجھے وہ پکڑ ہو سکتی ہے میری وہ ایک ہی چیز میں نے لکھی ہے. اب میں نے یہ لکھا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو ماخذ ہے قانون کا وہ قرآن اور سنت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی قرآن اور سنت ٹھیک ہے. اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ قرآن اور سنت ہے. سنت جو ہے وہ تو قرآن میں دی ہوئی ہے. اس میں تو کسی کو کوئی ہے نہیں ہے وہ کیسے ان کا کریکٹر تھا کس طریقے سے وہ لڑتے رہے ہیں کس طریقے سے مصیبتوں کا برداشت کرتے رہے ہیں. ان کا کریکٹر کو سنت ہوتی ہے نا. کوئی یہ داڑھی ڈاکٹر سنت نہیں ہوتی. یہ تو ہیبت جو ہے یہ تو ہمارے جانور جیسے کی سے لی ہوئی وہ یہ چیز ہے ارتقا کی ہے. اصل میں تو ہماری سنت جو ہے جو ہمارا کریکٹر ہے وہ سنت ہے. اس کے مطابق کرنا. رسول اکرم کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ تقسیم کرنے کے لیے وہ جو وراثت پہ کسی کے پاس آ جاتی. یہ ہے سنت. اصل تو اس کی طرف تو کوئی آتا نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو بھی مسق کیا ہوا. تو یہ میں کہہ رہا تھا یہ کہ جو آپ نے سنت کا لفظ کیا ہے یہ آپ سلیم صاحب ہیں یہ جانتے ہیں کہ بھائی آئین جو ہے وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے واضح ہوتی ہے. میں قرآن تو لکھا ہوا ہے واضح ہے اس کے اصول ہیں اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو میں کہ سنت بھی ایک لکھی لکھائی ہوئی. یہ سنت کا ترجمہ ہی نہیں کرتے وہ کرتے ہیں کوئی کوشش کرتا ہے کوئی عام طور پر حدیث کو کہتے ہیں. حدیث میں آپ کون سی حدیثیں ہیں اس پہ نہیں بتائیں گے. آپ لکھی ہوئی جو بتا ہی دیں کہ یہ لکھی ہوئی حدیث ہے یا کوئی حدیث لکھ کے کرتے ہیں. وہ کوئی جو ہے اس کو ایک قانونی شکل دینے میں ایک لکھ کے کر دیں واضح کر کے کر دیں وہ کیا ہے. جب تک وہ واضح نہیں ہوتی اس وقت تک آپ یہ کر دیں کہ سنت جو قرآن میں دی ہوئی ہے یا جو قرآن کے خلاف نہیں یہی کر دیں. اب سنت کا جو ہے جو کرتے ہیں محدثین بھی ہے
انہوں نے پہلا اصول بنایا ہوا ہے جانچ کا سنت کا کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو. میں نے کہا یہی پرویز صاحب کا صرف یہی کر دیں کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو تو قرآن ہی ہو گیا نا. تو یہ ہمارا چیز جو ہے وہ حق کی طرف آ جائے گا کیا ہے کہ وہ تو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. یہی کر دیں تو بڑی بات ہے. لیکن وہ اس بات پہ اتنے ناراض ہیں کہ نہ وہ میری کتاب چھاپیں گے, نہ وہ مجھ سے بات کریں گے, نہ وہ اور کسی مجلس میں آنے کے سے بھی روک دیتے ہیں. ایک دفعہ میں نے اپنے ٹیوٹر سے کہا, وہ یہ یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا تھا ہمارا اسلامک یونیورسٹی, تو میں نے اس سے کہا کہ جی آپ پرویز صاحب کو بڑی گالیاں نکالتے ہیں, منکر رسول کہتے ہیں, یہ کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ نے پرویز صاحب کو گالی نکالنی ہے, میں تو ان کو جو ہے نا اگر کروں گا بھی تو آپ یہ ایکسرسائز جو ہے یہ پوری نہیں ہوگی. تو میں آپ کو گالی نکالنے کے لیے ایک اور دیتا ہوں چیز, وہ کہہ لیا کرے اس کی بجائے وہ کہہ لیا کرے. میں نے کہا وہ ہے بھی سچ بات ہے, میں وہ منکر رسول نہیں ہے, وہ منکر خدا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہر ایک نے اپنا اپنا خدا بنایا, اس کا منکر ہے. وہ خدا کو کہتا ہے خدا کے قانون. وہ تو یہ کہتے نہیں ہے کہ خدا جو ہے ہر ایک کی بات سن کے تو اس کے مطابق فیصلہ بدلتا ہے, یہ کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے اس کے قانون کے مطابق کچھ ہے بدلتی نہیں ہے. جس چیز کا بھی تصور ہے خدا کا وہ اس کا منکر ہے. وہ یار اس کو گالی نکالنی ہے تو یہ کہہ دے کر وہ بھی خوش ہو جائے گا. میں نے اس بات کو خوش ہو جائے گا. منکر رسول ان کی جو ہے نا ایک ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے, وہ ان کو کہتے ہیں. بلکہ وہ کہتے کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے پڑھتا تھا علی وجہ البصیرت, کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں قرآن سے برگشتہ ہو جاتا تھا, یار یہ ایک بات کہتا ہے وہاں اس کی تردید کرتا ہے, دو تردید یہ ہے اس کا اصول ہے لاجک کا کہ دو کنٹراڈکٹری چیزیں, دو چیزیں کنٹراڈکٹری ہیں, وہ ایٹ اے ٹائم صحیح نہیں ہو سکتی. اس میں ایک غلط ہوگی ایک صحیح ہوگی. جیسے یہ کہتے ہیں یہ سفید ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ سفید نہیں ہے, یہ غیر سفید ہے, تو یہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتی. یا یہ سفید ہوگا یا غیر سفید ہوگا. یہ اصول ہے, اس کے مطلب ہے کہ اس میں یہ پہلا اصول پہلے دوسرے اصولوں میں یہ آتا ہے کہ دو کنٹراڈکٹری چیزیں ایٹ اے ٹائم یک وقت صحیح نہیں ہو سکتی. اس میں ایک صحیح ہوگی دوسری غلط ہوگی. اس حساب سے دیکھیں یہ پہلا جو اصول ہے یہ انہوں نے جو وہی غیر مطلوب کا عقیدہ لایا, یہی اصول جو ہے نا اس میں سفید اور غیر سفید کہا جاتا ہے, دونوں کو شامل کرتے ہیں. اب وہی غیر مطلوب کو جو ہے ہر ایک اب شیعوں کی اپنی ہے, وہ ان کی اربع ہوتی ہیں, ہماری 17 ہوتی ہیں. تو وہ پڑھ کے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس حدیث میں کوئی سنی آ جائے تو وہ مردود ہو جاتی ہے, ایسی حدیث ہی مردود ہوتی ہے, وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس میں شیعہ آ جائے تو وہ مردود ہو جاتی ہے. اور دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہی ہمارا ایمان ہے, اسی پہ مسلمان ہونا ہے, اسی پہ یہ ہونا ہے. اب یہ اس کو اگر ہم دیکھیں گے منطقی طور پر تو یہ تو فٹ نہیں آئے گی, لیکن ہم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں. تو پرویز صاحب کا میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے, ان کا بڑی باتیں سیکھی ہیں ان سے. ایک تو وہ بڑا یہ جو ہے نا ہماری گائیڈنس کے لیے کہتے ہیں, بلکہ یہ میں نے ایک سر سید احمد خان نے بھی لکھی ہے, آپ کے پاس ہے نا یہاں لائبریری میں نہیں ہے؟ نہیں رکھو نا یہاں, تو مجھ سے لے لینا, تو اس میں رکھ دو. اس کے اندر اس نے ایک تفسیر لکھی ہے بنی اسرائیل تک, 17 پارہ ہے, مکمل نہیں ہے. تو اس کا ایک بڑا ہوتا تھا, کہتا تھا یہ نیچر جو ہے نا فطرت, اٹ از اے ورک آف گاڈ, یہ خدا کا ورک آف گاڈ ہے. اور یہ قرآن جو ہے اٹ از اے ورڈ آف گاڈ, یہ خدا کے قانون ہے. اور اس نے کہا ہے کہ میرے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, یہ اس کا ورڈ ہے کہ میرے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ معجزے کے خلاف تھا نا, اس لیے کہ معجزہ جو آپ کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. معجزہ جو جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں قرآن کے, ایک ترجمہ کرتے ہیں اس کا ایک اور بڑے کئی ترجمے ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہم یہ ہاتھ کاٹ دو, تو ہاتھ میں تو یہ ہے کہ ہاتھ واقعی فزیکلی کاٹ دو. یہ بھی کہتے ہیں یار میرے تو ہاتھ کٹے ہوئے, میں بے بات ہوں, میں نہیں کر سکتا. یہ چیز قرآن سے بھری ہوئی ہے, استعاروں سے, یہ اعجاز سے, یہ ان چیزوں سے کہ ایک ان کا یہ چیز ہے. اب یہ فٹ نہیں بیٹھتا کئی دفعہ,
اب آگے لکھا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دو. جب آپ نے ہاتھ کاٹ دینے ہیں تو وہ معاف کر دے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی کیا وجہ کیا ہے, کیا مقصد کیا ہے, تو اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے. کئی دفعہ کسی کو بے بس کرنے کے لیے کر دو, لیکن اگر کہیں گے جی اس کا تو مطلب دوسرا ہو نہیں سکتا, تو وہ یہ کہتا ہے سر سید میں, ہاں کبھی اگر تم اس کا ایک مطلب لیتے ہو ایک چیز کا اور میں اس کا دوسرا مطلب لیتا ہوں, جیسے وہ موجودہ نہیں رہ جاتا تھا, قانون فطرت ہو جاتا تھا, میں اس کا دوسرا مطلب لے رہا ہوں, وہ لغوی طور پر صحیح ہے, استعمال بھی ہوتا ہے, قرآن کی تعلیم کے جو موافق بھی ہے, اس کی اجتماعی تعلیم پہ بھی موافق ہے. تو میں تمہیں تو نہیں روکتا, تم اپنا مطلب لیتے ہو. تم کون ہوتے ہو مجھے مطلب روکتے تھے, میرے تم جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہو. پر جب میں تمہیں نہیں روکتا تو تم کیوں روکتے ہو؟ اور بھائی اس کا مطلب ہو سکتا ہے, دیکھو اس میں تو طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے پروو کرنا ہے اس کے لیے تو لاجیکلی کون سا فٹ بیٹھتا ہے, تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ لاجیکل اس میں لاجک کے طور پر کیا آتا ہے. اب جہاں اللہ آتا ہے, اللہ کا اس کو آپ نے تصور اپنا بنا لیا, تصور محسوس ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اس کو نگاہ نہیں دے سکتی, کوئی کچھ نہیں دے. تو ہمارے لیے تو اللہ کا پیغام تو ہے نا ہمارے سامنے, محسوس شکل میں ہے, وہ تو ہے نا. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو اللہ ہو جائے گا, وہی اللہ ہوگا. اور بھائی کیا کرنا ہے, اللہ کے ساتھ ہماری یاری دوستی نہیں ہو سکتی نا, کوئی گپ شپ تو نہیں ہو سکتی نا. اللہ تو ایک قانون کو نافذ کرنے والا ہے, تو وہ جو قانون ہے اس نے دے دیا ہوا ہے, بس مقصد پورا ہو گیا ہمارا اللہ کا. اور اس کے ساتھ ذاتی تعلق یہ بناتے ہیں, پیر بناتے ہیں, ہر روز پہنچ جاتے ہیں, اور کسی کی پیدائش کرا دیتے ہیں, کسی کی موت کروا دیتے ہیں. اس قسم کے تو اللہ بنے ہوئے, اللہ بنائے ہوئے سب نے. تو اس قسم کا الہ تو اللہ نہیں ہے نا. اللہ کا ہم نے کرنا کیا ہے, اللہ کا قانون ہی ہے. جو میں کہنا نہیں چاہتا, وہ ان کے مطلب دیکھ کے نا, وہ بڑا مشہور ہے مقولہ اس کا, نیٹشے کا بڑا مشہور ہے. اس کی ہے یہ, گاڈ از ڈیڈ. او بھائی اللہ کا کام کچھ نہیں کرتا, وہ فائل ہم ہیں. اللہ نے قانون بنایا ہے, وہ ہم پہ مطبق ہو جاتا ہے. اگر اللہ کچھ کرنا لا پے تو ہمارا اختیار رہتا کہاں جائے گا. اس دنیا میں جو ہم ہیں, تو یہاں اللہ کام نہیں کر رہا, وہ انسان کام کر رہے ہیں. اللہ کا قانون ان پہ منطبق ہو جاتا ہے, اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے, اس لیے اس قانون کو بھی ہم خود ہی اپنے آپ پہ وارد کر دیتے ہیں. اگر اللہ کرنا شروع کر دے کام, وہ پھر انسان تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ تو اس کی روبوٹ ہو گیا نا, اختیار ارادہ تو نہیں ہوتا. دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے یہ کہ میں نے اختیار اور ارادہ دے دیا انسان کو. اب انیشیٹو انسان لے رہا ہے, اور اس کے نتائج جو ہے اس پہ وارد وہ بھی خود ہی کر رہا ہے, کیونکہ نتائج کو اس کو پتہ ہے, اور اس میں تبدیلی بھی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ اللہ نے نتائج بتا دیے ہیں, یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. وہ ہمیں نتیجے کا بھی پتہ ہے, اور اب کر بھی رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم تو ڈبل جو ہے نا کر رہے ہیں کہ ہمیں نتیجے کا پتہ, نتیجہ مرتب اللہ نے کیا ہے, اس میں تبدیلی ہم نہیں کر سکتے. لیکن کام جو ہے, فائل جو ہے, وہ اللہ ہے. جس قسم کا مولویوں نے گاڈ بنایا ہے, گاڈ از ڈیڈ. آئی ایم سوری, یہ نیٹشے نے جو کہا ہے, تو ایسے ہی اس کو اتنا سلوٹ نہیں کرتے لوگ. اس نے اس قسم کے اللہ کو کہا ہے. اب ہم کہ اس کو یہ فکرہ جو ہے اب ہم دہرا ہی نہیں سکتے کہ گاڈ از ڈیڈ, حالانکہ اس نے بڑے پتے کی بات کی ہے. لیکن اس کو کون کہے گا گاڈ از ڈیڈ؟ اس کے کسی کی شامت آئی ہوگی تو وہی. سطح کا ذہن بھی ہو رہا ہے, یہ سطح کے بتایا, سطح کا ذہن بھی ہو سکنے والا. اور اس سطح کے لوگوں سے باتیں ہو سکتی نا. اب ہم انسانوں سے باتیں کر سکتے ہیں, جانوروں سے نہیں کر سکتے. یعنی حقوق جو ہے انسانوں کے ہوتے ہیں نا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے جی پاکستان میں, اب وہ انسانی جو ہے اس میں انسانوں میں سے مور دین 90% تو جانور رہتے ہیں. جانوروں کی تو حقوق ہی نہیں ہوتی. اب تو بیچارے وہ اپنی زندہ رہنے کی جو ہے اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. انہوں نے کیا سوچنا کیا ہے, عقل کیا ہونی ہے, اور یہ کیوں ہے؟ یہ سارا ہماری کرتوتوں کی وجہ سے, انسانوں کی وجہ سے. نہ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا, ہم خود ظلم کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں کسی پہ, اللہ تو کہتا ہے لکم, میں نے تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ کرتا ہوں, تمہاری بہتری کے.
لیکن وہ کہتے ہیں اما ناس وہ ہے وہ یہ وہ ہوتے ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے پیدا ہوا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، میرا اور آپ کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، پوری نوع انسانی کا. یہ ایک کانٹ ہے، اس نے یہ اصول دیا تھا کہ بھائی ایسا عمل کرو جو تمہارے ارادے سے آفاقی قانون بن جائے، ساری دنیا کا قانون بن جائے. یہ ہے اصل بات کہ ایسا قانون کرو